اصل میں ہم جب مسجد میں آتے ہیں نا تو ہمیں اپنے گناہ اور اپنی غلطیاں اصل میں یاد نہیں ہوتی. نہیں تو کتنی دیر تو بندہ اسی وجہ سے سر سجدے میں رکھ کے روتا رہے کہ یا اللہ میں نے بلا لے تو، کیونکہ یاد نہیں نہ ہوتا کچھ بھی کہ میں آسی، میں پاپی، یا اللہ پھر تو نے بلا لیا. خیال ہی نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں اس جانب ہوتی. کوئی وہ کاٹن کا جوڑا پہن کے آیا ہوتا، کوئی اس وہم میں ہوتا ہے کاٹن کا جوڑا نہ دیکھ بھائی، اپنے گناہ دیکھ، اپنی غلطیاں دیکھ کہ تیرے اللہ نے پھر تجھے بلا لیا. باقی تو دیکھا جائے تو ہم ہیں اس لائق کہ ہمیں بلایا جائے. یہ حکیم ابو علی سینا بہت بڑے نام ہوا ہے. کسی نے ابو علی سینا سے پوچھا ابو علی سینا کیسے گزر رہی ہے، تو کیونکہ اللہ والے تھے کو میرے ارگاند انہوں نے کہنا جی بل بڑا ہو گیا ہے، بچیاں دیا فیساں دینیاں نے. ابو علی سینا آگے سے کہتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ کیسے گزر رہی ہے. قربان جاؤں اس ذات پہ، میری نافرمانی کے باوجود بھی اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ مجھ پہ کھول رکھا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نعمتوں کی کثرت پہ اس کا شکر کروں یا وہ میرے گناہوں کے باوجود مجھے پکڑ نہیں رہا اس پہ اس کا شکر کروں. پر میں سمجھ نہیں آ رہی پہلے کس کا شکر کروں، اس بات پہ کہ نعمتوں کی کثرت کر دی میری نافرمانیوں کے باوجود، کہ اس بات پہ شکر ادا کروں کہ اتنے گناہ اور پھر مجھے پکڑ نہیں رہا. باقی کوئی یہ تو نہیں ہے نا وہ آپ یا مجھ سے ڈرتا ہے کہ وہ آپ یا مجھ سے ڈر کے نہیں پکڑ رہا. نہیں بھائی، وہ تو بے نیاز آتا ہے، اس کو کس کا ڈر ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا یہ نہیں سمجھ آ رہی پہلے کس بات پہ شکر کروں، نعمتوں پہ کہ نافرمانیوں کے باوجود نہ پکڑنے پہ. اس لیے حضرت توجہ کوئی نہیں ہے، حضرت توجہ بالکل بھی کوئی نہیں ہے. توجہ کریں حضرت. بے تحاشا پریشانی ہے جس کے موجد ہم خود ہیں. ہماری الٹی پلٹی سوچیں ہیں حضرت جی، اچھا سوچیں، اس کے کرم پہ نظر کریں، اس کی نعمتوں کو دیکھیں. حضرت وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما اصل میں حضرت پہلی بات تو یہ کہ پاک رہے بھی نہیں، ان کا بھی کال پڑ گیا حضرت. ڈھونڈنے سے پاک نہیں ملتا حضرت، کہ جس کے باس کو جائے. وہ جو کسی نے کہا دل دا محرم ملدا نہ ہی، جو ملدا سو غرضی ہوا. حضرت ملتے کوئی نہیں حضرت جس کو جا کے بندہ اپنی داستان سنائے اور جس سے بندے کو بندے کی بیماری کی دوا ملے. حضرت اب تو حالات یہ ہیں کہ تانوں غرب مار کر کے ٹورن گے. اللہ پیر صاحب کے پاس جانے کا تو مقصد ہے کوئی تربیت ہو، کوئی اندر کی رگڑائی ہو، کوئی اندر کا معاملہ. لیکن ہوتا کیا ہے رگڑائی کرن دے بجائے پیر صاحب اندر والے فرعون اور فرعون بنا کے بھیج دینے. اسی طرح ہی ہوتے ہیں نا، جو غریب مرید ہیں وہ باہر دال کھا رہے ہوتے ہیں، جو امیر مرید ہیں وہ اندر پیر صاحب کے ساتھ چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ حضرت جی بنتا تو امیر مرید کو دال کھلانا ہے، اینو دال کھوا. اس کا اندر والا فرعون مرے حضرت جی، اس کے اندر جو وہ تکبر ہے اس کا ختم ہو. تو دا تکبر اور ودان دے، اس کو پاس بٹھا رہا ہے، اس کو وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. غریب مرید باہر دال کھا رہے ہیں، امیر مرید اندر چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں. فرعون کتنے مرے اندر دا، فرعون اور فرعون بن گیا. وہ جب بھی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے بڑا فرعون ہو کے آتا ہے حضرت، اس کی فرعونیت اور بڑھ جاتی. کبھی تھا نا حضرت، وہ میں پڑھ رہا تھا، کوئی بزرگ تھے تو کلیکٹر ملنے کے لیے آ گیا، اے سی شہر کا نا، اے سی ملنے کے لیے آ گیا. حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، وہ ماڑے ماڑے مرید بیٹھے ہوئے تھے. وہ اے سی صاحب جس کے ساتھ آئے نا، بارش برس رہی تھی حضرت. وہ مرید نا سب مریدوں کو کہتے ہیں بھائی ذرا باہر جاؤ، اے سی صاحب نے حضرت نہ گل کرنی کوئی. بارش برس رہی تھی حضرت، چھوٹا جہا حضرت دا کمرہ سے. آپ اپنے اس مرید کو فرمانا کہ رہن دے یار،
दो जणियां वास्ते एने कानू पेने ने, आओ एसी सब असी बाहर चलीए, आप भी भेजे एसी भी पेता। हुण इंदे बाबे कितने हजरत, हुण नहीं गल्ला, हुण ते हजरत जो अंदर वाला फिरौन है उसको और फिरौन बना के भेजते हैं हजरत। गरीब मुरीद बेचारा दाल खा रहा है बाहर, सड़ी दी रोटी पैड़ी है, और जो अमीर मुरीद है, चलो कोई नहीं हजरत, हन करीब वो दरबार तो लगना है ना हजरत। फिर उस दिन सारी गल्लां होणगियां, फिर उस दिन सबसे पूछा जाएगा 10 एक एक। तो वो अब मिलते नहीं हजरत ऐसे लोग, हाल हाल, और अगर हैं तो आप और मैं जाते ही नहीं उन पाक लोगों के पास, ऐसी दुनियादारी गालिब है। तो वो था किसी पाक के पास बैठने वाला हजरत, उसने जब भी जाना ना उसने यही कहना, जी वेखो जी मेरे ना तो अल्लाह ने जुल्म ही बड़ा किया है, मैनू तो देता ही कख नहीं, उसको वो दिया, उसको वो दिया, उसको वो दिया, उसको